السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 453 ہے. کل جو حدیث پڑھی تھی اور اس میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتے تھے اسی کو مکمل کرتے ہیں. کل جو بات کہی تھی اس کو ایک مرتبہ آپ کو اس کے شارٹ میں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کل پڑھی تھی تو اس میں ایک بات کا ذکر تھا کہ نیکیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور 40 کا نام لیا گیا. اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی کہ جب 40 اور 70 کہا جاتا ہے تو عربی زبان میں اس سے عموماً مراد کیا ہوتی ہے. اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ آخر میں یہ ہے کہ جو آدمی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا ثواب ہے تو یہ فضائل کے ثواب کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، کس آدمی کو ثواب ملتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نیکی ہے، غور سے سنیے گا اس کو اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جو بھی نیکی ہوتی ہے، نیکی میں جب تک نیت نہیں ہوتی ہے تب تک نیکی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی لنگی یا پائجامہ ٹخنے کے اوپر پہننے کا عادی ہے، اس کے علاقے کا کلچر ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ حبیب مصطفیٰ کی سنت ہے، تو ایسے آدمی کو لنگی یا پائجامہ ٹخنے کے اوپر رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ ثواب رکھا ہے اللہ نے اس وجہ سے کہ آپ کو ہمارے محبوب سے محبت ہے اور میں اپنے محبوب اس کو محبوب جانتا ہوں. جب اس کا آپ عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو ثواب دیتا ہوں. بذات خود کوئی کام دنیا کا نیک نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں. نیک اس وجہ سے بن جاتا ہے کہ اس کا لنک کس سے جڑ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اس لیے وہ کام نیک ہو جاتا ہے. کوئی کام بذات خود برا نہیں ہوتا ہے، برا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کو حبیب مصطفیٰ نے یا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، لہذا وہ کیا ہوتا ہے، برا ہو جاتا ہے. یہی وہ فلسفہ ہے کہ جس کو لوگ نہ سمجھ کر کے ہزاروں گمراہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جو آج دنیا میں بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو بنتے ہیں، وہ اپنی عقلوں کو دوڑاتے ہیں کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، یہ کام دیکھنے میں بہت اچھا ہے. ایک اصول ہے یہ حسن اور قبح. حسن کہتے ہیں اچھائی کو اور قبح کہتے ہیں برائی کو. اچھائی اور برائی کا معیار انسانی عقلوں پر نہیں ہے. شریعت میں اچھائی اور برائی کا معیار انسانی عقلوں پر نہیں ہے، کیونکہ عبادت عقل پر ڈیپینڈ نہیں ہوتی ہے. عبادت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. عبادت کی اگر پریبھاشا کی جائے، عبادت کی اگر تعریف کی جائے تو اوبیڈینسی آف اللہ نکلتی ہے. اللہ کی بات مان لینا، حبیب مصطفیٰ کے طریقے پہ چل جانا، اسی کا نام عبادت ہوتا ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ جب ٹیلی ہو جاتی ہے تو عبادت ہو جاتی ہے. ورنہ آپ اور ہم اپنے طور پر اگر اسمارٹ بن کر کے عقلیں دوڑا کر کے اگر کرتے ہیں تو خوب غلطیاں کرتے ہیں اور خوب گناہ مول لیتے ہیں. اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیز پر گناہ ہوتا ہے کہ جو ہم اچھا سمجھتے رہتے ہیں. خراب پر گناہ ہو جائے تو ایک آدمی نے زنا کیا ہے، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زنا گناہ کیا ہے، اس کو خود بھی سمجھ میں آتی بات. لیکن وہاں پہ زیادہ پریشانی ہے جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ کسی چیز کو اپنے عقل کی بنیاد پر مان لیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، اور وہ اچھا اس وقت نہیں ہوتا ہے
جب تک کہ رسول اکرم نے اچھا نہ کہا ہو یا اللہ نے اچھا نہیں کہا. بات میری سمجھے؟ تو اچھائی وہ ہے جس کو اللہ رسول نے کہا، ایک بات. پھر اس اچھائی کو آپ نے سمجھ لیا ہے شعوری انداز میں، آپ نے سینس سمجھا ہے، اور جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک نیت نہیں کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک آدمی رات میں دن میں جو لنگی پہن کر کے لیٹ رہتا ہے یا جو لباس پہن کر کے رہتا ہے، رات میں اس لباس کو وہ چینج کرتا ہے اپنے کمفرٹ کے لیے، اس کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. اگر وہ یہ نیت کر لے کہ حبیب مصطفیٰ دن میں جو لباس پہن کر رہتے تھے عموماً اس لباس کو رات میں آپ یوز نہیں کرتے تھے، حالانکہ کمفرٹ کرنے کے لیے آپ کو نیت کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کمفرٹ ہو جائے گا. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ حبیب مصطفیٰ کی نیت نہیں کرنے کی وجہ سے آپ ثواب سے محروم ہو گئے. کمفرٹ کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ کمفرٹ لباس ہوگا، آرام دہ لباس ہوگا تو آٹومیٹک آپ کو آرام پہنچا دے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے لوگوں کو اور عوام کو نہیں بتا پا رہے ہیں. یہ بہت سی نیکیاں ہیں جو بہت ایزی ہیں اور بندہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے. بستر کو، ایک اور مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں، بستر کو جھاڑ کر سونا سنت ہے. آپ اس لیے جھاڑتے ہیں کہ آپ کا مزاج ہے صفائی پسند، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. آپ رسول اکرم کے طریقے پر آئیے، آپ جھاڑیں اور اس وقت نیت یہ کریں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے تو جھاڑتے تھے. تو آپ کا جو مزاج ہے وہ خود بخود ہو جائے گا، لیکن سنت پر عمل جب ہوگا تو ثواب ہوگا. تو ایک بات میں نے کل یہ بتانے کی کوشش کی تھی. نمبر 2، جو بھی عمل نیک ہوتا ہے اس کی 3 کرائیٹیریا ہے، اس کا تین کسوٹی ہے. آپ کیسے جان لیں گے کہ یہ کام اچھا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، اگر حکم الہی ہے تو سب سے اچھا ہے، نمبر 1. حکم رسول اکرم ہے، سب سے اچھا ہے. عمل رسول اکرم ہے، سب سے اچھا ہے. اور یا پھر صحابہ کا معمول رہا ہے، وہ کام جو صحابہ کا معمول رہا ہے، وہ بھی یہ مان لیا گیا ہے کہ صحابی کوئی بھی دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ کہا ہو کہ میں نے رسول کو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ جملہ نہ استعمال کرے کہ رسول نے فرمایا ہے، لیکن اگر وہ دین سمجھ کر رہے ہیں تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابی کلہم عدول، صحابی سارے کے سارے انصاف پسند ہے دین کے معاملے میں. وہ جو کر رہے ہیں وہ رسول اکرم سے انہوں نے دیکھا ہے، لہذا یہ ناممکنات میں سے ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کام کر دیا ہو. تو یہ 3 کرائیٹیریا جا کر کے ٹھہرتا ہے، اللہ، رسول، صحابہ. یہ جو رسول کی میں نے بات کی، اس میں ایک بات بریکٹ کی اور رکھتے چلیں. ایک ہوتا ہے رسول کا کنٹینیو عمل، ایک ہوتا ہے رسول کا عمل. مثال کے طور پر جو کنٹینیو ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، تب وہ سنت ہوتی ہے. تب کیا ہوتی ہے؟ وہ سنت ہوتی ہے. اگر صرف ایک مرتبہ کوئی کام کیا گیا ہے تو وہ حدیث ہے، وہ معمول نبوی نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول نے وہ کام کر دیا. وہ آپ کو جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگی. مثال دیتا ہوں، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. یہ حدیث ہے، یہ رسول اکرم کا معمول نہیں ہے. اب ایک کیونکہ میں نے کیا کہا کہ جو کام رسول کرے وہ اچھا ہے، تو آپ کو یہ حدیث مل گئی نیٹ پر. اب آپ نے سمجھا کہ یہ کام کرنے سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں ثواب ملے گا. نہیں، یہ معمول نبوی نہیں ہے.
جب تک معمول نبوی نہیں ہوتا ہے تب تک اس کام کو نہ صحابہ نے اختیار کیا کبھی اور نہ آپ اختیار کریں گے. ایمرجنسی جیسی وہاں ہوئی ویسے آپ کے ساتھ بھی ایمرجنسی ہو جائے آپ بھی کر لیجئے. لیکن یہ سمجھ کر کے کہ نہیں حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے لہذا ہم اب جب بھی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے یہ سنت پر، یہ دھوکہ ہوتا ہے. بات میری سمجھے. یہ بہت سے لوگ، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک حدیث اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صاحب مسلم میں لکھی ہوئی ہے، بخاری میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بھائی، بخاری میں لکھی ہے، یہ دیکھو یہ معمول نبوی ہے یا نہیں ہے. اسی کے لیے استاد کی ضرورت ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے ہی گھر میں، ہمارے ہی خاندان میں معاملہ پیش آیا کہ ایک صاحبہ نے، ہماری بہن ہے رشتے کی، انہوں نے نیٹ پہ دیکھ لیا کہ اگر کسی آدمی کی ریا خارج ہوئی اور آواز نہیں آئی اور بدبو نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹا. یہ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. اب انہوں نے اپنی امی کو بتا دیا کہ امی جان یہ حدیث ہے اور ایک دم صحیح ہے، صحیح میں حوالہ دیا ہوا، حدیث نمبر دیا ہے. اب وہ بیچاری امی جو ہے، ان کی امی کم پڑھی لکھی تھی، وہ بیٹی زیادہ پڑھی لکھی تھی، تو اب انہوں نے اسی پر عمل شروع کر دیا. میں پہنچا تو انہوں نے کہا وہ احمد آئیں گے ان سے پوچھ. میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا ایسا یہ بتا رہی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ حدیث ہے اور اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے آپ کو. انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا میں 3 سال سے ایسا کر رہی ہوں. اب آپ بتائیے 3 سال سے آپ نے ایک آدمی کو غلط مسئلہ بیان کر دیا نا. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ ڈسٹنگوش نہیں کر پائے، یہ امتیاز ہی نہیں کر پائے کہ یہ حدیث ہے یا معمول نبوی ہے. حدیث صحیح ہے کیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے شک ہوتا رہتا ہے کہ مجھے میرا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ شک کی بیماری کا علاج کیا گیا. اگر ان کے شک کو اپریشیٹ کر دیا جائے تو ہر وقت وہ وضو کرتے رہیں گے. وہ اگر ان کے شک کو تسلیم کر لیا جائے تو بیچارے کیا کریں گے؟ وہ ہر 5 منٹ 10 منٹ پہ وضو کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو شک ہو رہا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا. میں ایسے آدمی کا علاج کیا گیا کہ نہیں صاحب آپ کا وضو ٹوٹا ہی نہیں جب تک آواز نہ آئے، بدبو نہ آئے. اس واقعے کو اٹھا کر کے آپ نے کامن لگا دیا اور وہ برباد ہو گئے. بات میری سمجھے. تو اس کو بھی نوٹ رکھنا چاہیے کہ جس حدیث کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ حدیث ہے یا یہ سنت نبوی ہے. ایسے بہت سے واقعات میں کروں گا، لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. تو عمل صالح نیک ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے، جب رسول کہتے ہیں، اور جب صحابہ کا کیا ہوتا ہے؟ معمول ہوتا ہے. جیسے آپ سے مراد پورا بھارت شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کو قبرستان جاتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم صحیح مان لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سنت ہے یہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے. اس کے اگلے سال بھی 15 شعبان آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ اس وقت سے صحابہ کی زندگی میں 15 شعبان آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. اب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا کہ وہ گئے اور وہ اتفاق سے کیا تھی؟ 15 شعبان تھی. اس کا کوئی بھی سنت سے تعلق نہیں، لیکن پوری قوم کو گمراہ کر دیا گیا اور لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. وہ جو کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول دوسرے سال نہیں گئے. نبی کی ایک شان یہ بھی ہوتی ہے، بہت سی شان ہے نبی کی. نبی کی ایک شان ہوتی ہے کہ نیکی کو کبھی چھپاتا نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ جس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ چپکے سے کر لو اور پبلک کو نہ بتاؤ. یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. کیونکہ نبی تو آیا ہی ہے کہ آپ نیکی کر کے اپنا معاملہ اللہ سے کیا کر لیں؟ صحیح کر لیں. اگر وہ نیکی چھپانا شروع کر دے گا تو یہ رسالت کے اوپر ایک بہت بڑا بلیم ہو گیا نا. اللہ کے رسول گئے اسی شعبان کو 15 کو، کیوں نہیں کسی صحابی کو بتایا؟ اگر یہ نیکی کا کام تھا بھئی لے کے جانا چاہیے تھا نا. چراغ لے کے جاتے، بلالٹین لے کے جاتے، جو بھی اس وقت تھا. آپ چپکے سے چلے گئے اور چپکے سے واپس آ گئے. اور پورا حدیث میں واقع ذکر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا بستر پر نہیں تھے
اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے. پوری لمبی بات ہے. ایک بھی صحابی ساتھ میں نہیں گیا. تو نیکی کو چھپانا رسالت کی شان کے خلاف ہے. یہ الزام ہوگا کس کے اوپر؟ رسول کے اوپر. لہذا حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. حدیث الگ چیز ہوتی ہے، معمول نبوی الگ چیز ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھیں. اب دوسری بات، تو ایک چیز کیا ہے کہ نیکی میں نیت شرط ہے، اور نیکی کی پریبھاشا آپ کو بتا دیا. اب دوسری چیز جو ہے کہ یہ جو ثواب ہے جو حدیث میں آیا ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ کو نقل کیا کل 452 اس میں، آج 453 ہے. ثواب کی جو وجہ ہے وہ دو ہے، اور سے سنیے گا. یہ جو ثواب آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ کام کرنے میں یہ ثواب ہے، مسواک کے کرنے میں یہ ثواب ہے، فلاں کام کرنے میں یہ ثواب ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ آپ نے حبیب مصطفیٰ کی بات پر اعتماد کیا، اس کا ثواب اصل ہے. وہ عمل بذات خود تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن آپ نے وشواس کس کے اوپر کیا کہ ہمارے نبی نے بات کہی ہے لہذا سچی ہے. جتنا زیادہ یہ آپ کے دل میں اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا اتنا ثواب کا کرائٹیریا بھی بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کیا کہا جاتا ہے، ایک ہی کام کو کرنے میں ایک آدمی کو ہو سکتا ہے 10 نیکی ملے اور دوسرے کو ان لمیٹڈ ملے. حدیث باقاعدہ کہ 700 تک، پھر جس کو چاہے اللہ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے جو وشواس کا تھرمامیٹر ہے وہ بہت ہائی کلاس کا ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے. تو جتنا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر وشواس اور یقین رکھیں گے، اسی بنیاد پر ثواب ملتا ہے. سمجھے نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جب ایک آدمی یہ مان لیتا ہے کہ اس کام کرنے کا ثواب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا اورلی، جو زبانی کہہ رہا تھا کہ اللہ ہے، میں اللہ پر بلیو کرتا ہوں، یہ اس نے عملی شکل میں بتا دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی میرے دل میں بھی ہے. ایک ہوتا نا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. اب اس نے دیکھا کہ میں نے چپکے سے کسی کو 10 روپیہ دیا ہے، کون دیکھا ہے؟ صرف اللہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے مان لیا کہ اللہ میرا دیکھتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. لیکن رب کیا کر رہا ہے؟ ہم کو دیکھتا ہے. وہ جو صفت الہی ہے دیکھنے کی، وہ جو صفت ہے الہی ہے جاننے کی، وہ جو صفت الہی ہے ثواب دینے کی، وہ جو آج تک آپ زبانی کہہ رہے تھے نا، آپ نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر شو کر کے بتا دیا کہ یہ زبانی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ میرا اوریجنل ہے. میں اندر سے وشواس رکھتا ہوں کہ میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے، اللہ ہے. اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہے اور اس کی صفت کو بھی مانتا ہے. جب ایک آدمی کسی فضیلت پر کے ثواب پر جب یہ یقین رکھتا ہے تو ان باتوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ تصدیق کرتا ہے. اور زندگی میں جب جب ہم اپنے ایمان کو پریکٹیکلی ثابت کرتے ہیں تبھی وہ ایمان کا درجہ بڑھتا ہے. ورنہ اس دنیا میں اللہ پر ایمان لانے والوں کی کمی نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، سب کہتے ہیں اللہ ہے. لیکن اللہ کی جو صفت ہے اس صفت کا جب معاملہ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. جب پیسہ مانگنے کی بات ہوئی تو لکشمی جی کے پاس جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مان رکھا ہے کہ اللہ پیسہ نہیں دیتا ہے، لکشمی جی پیسہ دیتی ہے. یہاں پر آ کر کے معاملہ سارا کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے. تو اللہ کو ماننا آسان ہے، سبھی لوگ مانتے ہیں. صفت الہی کو ماننا ابو طالب نہیں مانتے تھے، عبد المطلب نہیں، سب مانتے تھے بھائی، سب مانتے تھے اللہ کو. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ نمبر 1 کے کافر ہیں. تو اللہ کے ماننے والوں کی کبھی دنیا میں کمی نہیں رہی ہے. اللہ کی صفت کو ماننا اور ماننے کے ساتھ جب پریکٹیکلی پیش کر دینا کہ جو میں نے صفت، آپ کو اولاد نہیں ہے، پورے محلے والے پورے رشتہ دار بول رہے ہیں کہ فلاں قبر پہ جا کے چادر چڑھا اولاد ہو جائے گی.
اب آپ اس وقت آپ کا ایمان جو بول رہے تھے کہ اللہ ہی داتا ہے نا، اب معلوم ہوتا داتا ہے کون. وہاں پر جب آپ اڑے رہ گئے کہ لڑکا ہو یا نہیں ہو، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانوں گا، اب آپ کا ایمان جا کر کے 24 کیرٹ کا ٹھہرا. اور جیسے ہی آپ ان کی بات میں آ گئے، ٹوٹل جھوٹ بول رہے تھے کہ آپ اللہ ہے اور اللہ کی صفت کے مان رہے تھے، اللہ کو آپ نے کبھی داتا مانا ہی نہیں ہے. بات سمجھے؟ لہذا اس لیے ان فضائل کا ثواب ملتا ہے کیونکہ بندہ اللہ کے وجود کو اور اللہ کی صفت کو مانتا ہے. اور پہلی وجہ کیا بتایا کہ ہمارے حبیب مصطفیٰ نے کہا ہے، اس کو یقین کامل ہے کہ حبیب مصطفیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہی سچ ہے، بقیہ سب جھوٹ ہے. جب یہ کرتا ہے تب اس کو فضیلت کا ثواب ملتا ہے. یہی بات حدیث سے بیان کی گئی کہ اس کو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس بات کو وہ اپنی عملی شکل میں پیش کر دیتا ہے. یہ باتیں آپ سے کہنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.